بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وقیل الکلام المذکور للمدح او الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عاما وهذا هو الوجه السادس من الوجوه الفاسدة فلا يكون عندهم قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مما يستدل به على كل بر وفاجر بل على من نزل في حقهم فقط والباقی یقاس علیہم او یثبت بنص آخر۔ قیل کہا گیا ہے، قائل کون ہے؟ تو بعض شافعیہ بعض شوافع اس بات کے قائل ہیں جو بات ابھی آنا چاہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض شوافع کہتے ہیں الکلام المذکور للمدح وہ کلام جسے مدح کے لیے ذکر کیا گیا ہو، او الذم یا ذم کے لیے ذکر کیا گیا ہو، مثال سب کی آ رہی ہے۔ لا عموم لہ وہ کلام جسے مدح یا ذم کے لیے ذکر کیا گیا ہو، تو بعض اصحاب شافعی کہتے ہیں اس کلام میں عموم نہیں ہوتا ہے، اگرچہ لفظ عام ہو، لفظ عام ہونے کے باوجود کلام میں عموم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام مدح و ذم کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ تو عموم نہیں ہوتا ایسے کلام میں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مدح یا ذم میں معہود مبالغہ ہوتا ہے۔ کس چیز میں؟ طاعت و فرما برداری میں یا معصیت سے زجر و توبیخ میں۔ تو مدح و ذم میں جو معہود ہوتا ہے وہ مبالغہ ہے، وہی ہے، اور مبالغہ کا حصول اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عام ذکر کیا جائے اور اس سے عام مراد نہ لیا جائے، اس طریقے سے مبالغہ کا حصول ہوتا ہے، ایسا بعض اصحاب شافعیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں، جناب جس طرح کے مبالغہ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح کا مبالغہ تو اغراق ہے، اور یہ شارح کے کلام میں بعید ہے۔ بھلا ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اگر اغراق جائز ہو جائے شارح کے کلام میں، تو وعد و وعید کی خبروں سے امان اٹھ جائے، اس لیے کہ اغراق کا احتمال ہوگا بقول آپ کے۔ جہاں تک مبالغہ کی بات ہے تو مبالغہ اغراق کے بغیر بھی حاصل ہے، اس وقت بھی جب کہ صیغہ عام لفظ عام سے عموم کا ارادہ کیا جائے، اس وقت بھی مبالغہ کا حصول ہوتا ہے۔ اب سنیے، تو بعض اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ وہ کلام جسے مدح یا ذم کے لیے ذکر کیا گیا لا عموم لہ اس میں عموم نہیں ہوتا ہے، اگرچہ لفظ عام ہو۔ شارح کہتے ہیں ھذا ھو الوجہ السادس من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے
چھٹی فاسد وجہ ہے فلا یکون عندہم، تو ان حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یہ مدح کی مثال آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ان الابرار لفی نعیم، اور اللہ تعالیٰ کا قول یہ ضم کی مثال ہے ان الفجار لفی جہیم۔ تو ان حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ دونوں قول ان میں سے نہیں ہوگا جس سے ہر نیکوکار اور ہر بدکار پر استدلال کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ان الابرار لفی نعیم یہ مدح کے لیے ذکر کیا گیا ہے، ان الفجار لفی جہیم ضم کے لیے ذکر کیا گیا ہے، مگر جس کلام کو ذکر کیا گیا ہے وہ لفظ ابرار عام ہے، سمجھ رہے ہیں، عام ہے۔ جب لفظ عام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں عموم ہوگا ہی، لفظ عام ہے تو اس میں عموم ہوگا ہی، مگر یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں وہ کلام جسے مد کے لیے ذکر کیا گیا ہے یا ضم کے لیے ذکر کیا گیا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قول ان الابرار لفی نعیم اور اللہ تعالیٰ کے قول ان الفجار لفی جہیم سے ہر نیکوکار اور بدکار کے حال پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ان الابرار لفی نعیم سے اور ان الفجار لفی جہیم سے انہی پر استدلال کیا جائے گا، صرف انہی پر استدلال کیا جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہ اقوال آئے ہیں والباقی یقاس علیہم، اور باقی کا ان پر قیاس کیا جائے گا، یا یہ کہ قیاس کیا جائے گا یا باقی کا حکم کسی دوسرے نص سے ثابت ہوگا۔ وَعِندَنَا ھَذَا فاسد، اور ہمارے نزدیک یہ وجہ یعنی وہ کلام جسے مدح یا ضم کے لیے ذکر کیا گیا ہو اس میں عموم نہیں ہوگا اگرچہ لفظ عام ہو، ہمارے نزدیک یہ وجہ فاسد ہے، کیونکہ لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے عموم پر دلالت کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو اور اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو تو حقیقت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور مدح و ذم پر دلالت عموم پر دلالت کے منافی بھی نہیں ہے، اس لیے بھی یہ کلام اپنے عموم پر دلالت کرے گا، لأن اللفظ دال علی العموم، اس لیے کہ لفظ وضع کے اعتبار سے عموم پر دال ہے، فلا ینافی دلالتہ علی المدح والذم، تو لفظ کی دلالت مدح پر اور ذم پر، مدح و ذم پر منافی نہیں ہے دلالت لفظ کی عموم پر دلالت کے۔ فحینئذ یجوز، تو اس وقت یعنی اس وقت جب کہ مدح یا ذم کے لیے ذکر کیا گیا کلام عام ہو تو جائز ہے، کیا جائز ہے؟ استدلال اللہ تعالیٰ کے قول والذین یکنزون الذہب والفضہ الآیہ، آیت اتم الآیہ، پوری آیت پڑھ لیجئے، آیت کو تام کر لیجئے، اور تمام آیت وہ یہ ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ واضح ہے کہ کنز لغت میں
دفن کو کہتے ہیں۔ کنز لغت میں کسے کہتے ہیں؟ دفینہ کے معنی میں ہے، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ اور ولا ینفقون کے قرینہ سے، کیونکہ نفقہ مفروضہ سے مراد زکوٰۃ ہے، اور وعید مال مدفون پر نہیں ہے بلکہ اس مال پر ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، خواہ وہ مدفون ہو یا غیر مدفون ہو۔ تو اس وقت جائز ہے اللہ تعالیٰ کے قول والذین یکنزون الذھب والفضہ کی عموم سے استدلال زکوٰۃ کے وجوب پر عورتوں کے زیورات میں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول والذین یکنزون الآیہ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مخصوص قوم کے بارے میں وارد ہوا جنہوں نے سونے اور چاندی کا دفینہ کیا۔ وَيَكُونُ، بات ختم ہوئی۔ وَيَكُونُ اطلاق صیغۃ المذکر اعنی الذین علیہم تغلیباً کما حررتہ فی التفسیر الاحمدی۔ مصنف اپنی اس عبارت وَيَكُونُ اطلاق صیغۃ المذکر، مصنف اپنی اس عبارت سے دفع دخل مقدر کرنا چاہتے ہیں، دخل مقدر کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی تقریر یہ ہے کہ صیغہ الذین آیت میں صیغہ مذکر ہے، والذین یکنزون، تو الذین، صیغہ الذین کیا ہے؟ صیغہ مذکر ہے، تو اس میں نساء کیسے داخل ہوں گی یہاں تک کہ ان کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہو؟ تو کہتے ہیں صیغہ مذکر یعنی الذین کا اطلاق علیہن نساء پر تغلیباً ہے، کیا ہے؟ تغلیباً ہے، یعنی مذکر کو مؤنث پر غلبہ دے دیا گیا ہے، کما حررتہ فی التفسیر الاحمدی، جیسا کہ میں اس کو تفسیر احمدی میں لکھ آیا ہوں۔ وقیل الجمع المضاف الی الجماعہ، ھذا وجہ سابع من الوجوہ الفاسدہ، فإن عندهم اذا وقعت مقابلۃ الجمع بالجمع حکمہ حکم حقیقت الجماع فی حق کل واحد، ای لا بد لکل فرد من افراد الجمع الاول من کل فرد من افراد الثانی، ففی قولہ تعالی خذ من اموالہم صدقہ لا بد فی کل مال من الصوائم والنقود والعروض لکل احد من الاغنیاء ان تجب الصدقہ۔ اور کہا گیا ہے، کہنے والے کون ہیں؟ تو محشی کہتے ہیں کہ جمہور شواف اس بات کے قائل ہیں۔ وہ کہی گئی بات کیا ہے؟ الجمع المضاف الی الجماعہ، وہ جمع جو جمع کی طرف مضاف ہو، وہ جمع جو جماعت کی طرف منسوب ہو۔ دوسرے ترجمے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ متن کی عبارت میں جو مضاف ہے، یہاں مضاف سے خاص مضاف نحوی مراد نہیں ہے، مضاف سے اور اضافت سے اضافت نحویہ، خاص اضافت نحویہ مراد نہیں ہے، بلکہ اضافت سے مراد مطلق نسبت ہے۔ تو وہ جمع جو جمع کی طرف منسوب ہو، تو جمہور شافعیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جمع جو جماعت کی طرف منسوب ہو۔ مثال آ رہی، ذرا ٹھہریے۔ تو وہ جمع جو جماعت کی طرف منسوب ہو، آدھی بات ہوئی، آدھی بات آ رہی ہے۔ بیچ میں شارح کہتے ہیں
ھذا وجہ سابع من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے 7ویں فاسد وجہ ہے۔ 7ویں فاسد وجہ ہے کیا؟ جمع جو جماعت کی طرف مضاف ہو اس کا حکم فلاں ہے جو ابھی بتایا جا رہا ہے، یہ ایک فاسد وجہ ہے۔ فَإِنَّ عِندَهُمْ، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک، جمہور شافعیہ کے نزدیک، اذا وقعت مقابلۃ الجمع بالجمع، جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو، جمع کا مقابلہ جمع سے ہو، رہی بات یہ کہ جمع کا مقابلہ مثنیٰ سے ہو تو احاد کا انقسام نہیں ہوگا، بلکہ مثنیٰ افراد جمع میں سے ہر فرد پر جاری ہوگا بہرحال۔ تو ان شافعیہ کے نزدیک جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو، جمع کا مقابلہ جمع سے ہو، مثال کے طور پہ ایک مثال آپ سن ہی لیجئے، رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ، دابہ کی جمع دواب، تو یہاں جمع دابہ کی جمع دواب، جمع کی اضافت ہے ہم ضمیر کی طرف، تو یہ جمع کا مقابلہ جمع سے ہے، جمع کی نسبت جمع کی طرف ہے۔ تو جمہور شافعیہ اس بات کے قائل ہیں کہ جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو اس کا حکم یہ ہے، جمع جو جمع کی طرف مضاف ہو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جمع المضاف الی الجمع یہ دلالت کرتا ہے، اس کی دلالت ہوتی ہے کس بات پر کہ ایک جمع کے ہر ایک فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو، حکم حقیقت الجماعہ، تو یہ اصحاب شافعیہ کہتے ہیں تو اس کا حکم ہر ایک کے حق میں حقیقت جماعت کا حکم ہوگا، ہر ایک کے حق میں یعنی دو جمع کے افراد میں سے ہر ایک کے حق میں حقیقت جماعت کا حکم ہوگا۔ شارح کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جمع اول کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے، جمع اول کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے جمع ثانی کے افراد میں سے ہر فرد ضروری ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنا ان کا کیا ہے کہ جمع جو جمع کی طرف مضاف ہو تو جمہور شافعیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا حکم حقیقت جماعت کا حکم ہے، ہر ایک کے حق میں یعنی دو جمع کے افراد میں سے ہر ایک کے حق میں، مطلب یہ ہے کہ ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہوگا۔ تو جمع المضاف الی الجمع بقول ان کے دلالت کرتا اس بات پر کہ ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہے، ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہے، یہ ان کا ضابطہ ہوا۔ ففی قولہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی اس قول میں خذ من اموالہم صدقہ، یہاں آپ نظر کیجئے اموالہم میں اموال یہ مال کی جمع ہے اور ہم بھی جمع کی ضمیر ہے، تو اموالہم میں جمع کی اضافت جمع کی طرف ہے، جمع کی نسبت جمع کی طرف ہے، اور ان کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ جمع کی اضافت جمع کی طرف، یہ اضافت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک جمع کے ہر ایک فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر ایک فرد ثابت ہے۔ تو خذ من اموالہم صدقہ کا معنی ہم کی ضمیر کا مرجع اغنیاء ہے، تو ان کے ضابطے کے بنا پر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا ہر ایک غنی یعنی اغنیاء کے افراد میں سے ہر ایک فرد،
مشکل ہوگا، ہر ایک غنی کے ہر ایک مال سے صدقہ لو، ہر ایک غنی کے ہر ایک مال سے صدقہ لو، تو مطلب یہ ہوگا ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں صدقہ واجب ہوگا۔ تو دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ کے قول خذ من اموالہم صدقہ لابد ہے، تو ان کے ضابطہ کی بنا پر لابد فی کل مال، لابد فی کل مال من الصوائم والنقود والعروض لکل احد من الاغنیاء ان تجب الصدقہ۔ تو اغنیاء میں سے ہر ایک کے، یعنی ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں، خواہ وہ مال صوائم میں سے ہو، نقود میں سے ہو، عروض میں سے، ضروری ہے کہ صدقہ واجب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اموال جمع ہے اور اس کی اضافت ضمیر جمع کی طرف کی گئی ہے، تو حقیقت جماعت پر عمل ہوگا دو جمع کے افراد میں سے ہر ایک کے حق میں، تو ہر ایک مال میں ضروری ہے کہ صدقہ واجب ہو۔ کس کے ہر ایک مال میں؟ ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں۔ یہ مال خواہ صوائم کے قبیل سے ہوں یا نقود کے قبیل سے ہوں یا عروض کے قبیل سے ہوں۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، لا تجب الصدقہ فی کل درہم و دینار بالاجماع، ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ کہنا کہ جمع کی اضافت جمع کی طرف، اس اضافت کا حکم یہ ہے، جو جمع کی طرف مضاف ہو اس کا حکم حقیقت جماعت کا حکم ہے ہر ایک کے حق میں، یعنی یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قول کا معنی یہ ہوگا کہ ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں صدقہ، ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں صدقہ واجب ہو۔ آپ کے ضابطے کے بنا پر اس کا معنی یہ ہوتا ہے جسے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے ضابطہ کے بنا پر یہی معنی ہے، اسی وجہ سے آپ اس بات کے قائل ہیں کہ صوائم، نقود، عروض، ہر ایک مال میں صدقہ واجب ہے۔ مگر اس پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کی یہ بات اگر تام ہو کہ الجمع المضاف الی الجمع، جمع مضاف وہ جمع جو جمع کی طرف منسوب ہو، اس کی دلالت اس بات پر اگر ہو کہ ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسرے جمع کے ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہے، لہٰذا اگر اس کی دلالت اس بات پر ہو جس کے تحت آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں صدقہ واجب ہے، یہ معنی ہوگا، اور جو معنی ہو رہا ہے یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مال کے افراد دو طرح کے ہیں، ایک افراد نوعیہ اور ایک افراد شخصیہ۔ نوعیہ میں تو صوائم ہیں، نقود ہیں، عروض ہیں، اور شخصیہ مثلا درہم، دینار، وہ دینار، یہ افراد شخصیہ ہیں۔ تو آپ کے ضابطہ کے بنا پر معنی یہ ہو رہا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں صدقہ واجب ہے، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ ہر ایک درہم میں بھی صدقہ واجب ہو، ہر ایک دینار میں بھی صدقہ واجب ہو، اور یہ آپ کے نزدیک بھی باطل ہے۔ تو آپ جس بات کے قائل ہیں وہ مستلزم ہے ایک باطل کو،
آپ اس بات کے قائل ہیں کہ جمع مضاف الی الجمع یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ ایک جمع کے ہر ایک فرد کے لیے دوسرے جمع کا ہر فرد ثابت ہے، ایک جمع کے ہر ایک فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہے، آپ اس بات کے قائل ہیں، اور اس بات کی درستگی اس بات کو چاہتی ہے کہ اس آیت میں ہر ایک غنی کے ہر ایک مال میں صدقہ واجب ہو، یہاں تک کہ ہر ایک درہم و دینار میں بھی صدقہ واجب ہو، اور یہ باطل ہے تو آپ کا یہ قول ایک باطل کو مستلزم ہے، اور وہ جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہے۔ شارح کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم جواب میں اتنا کہتے ہیں کہ دیکھو، صدقہ واجب نہیں ہے، صدقہ واجب نہیں ہے، کس میں؟ ہر درہم اور ہر دینار میں بالاجماع صدقہ واجب نہیں ہے، ہر درہم اور ہر دینار میں بالاجماع۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر دینار اور ہر درہم میں بالاجماع صدقہ واجب نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہر ایک درہم اور ہر ایک دینار مال ہے، لہٰذا درست نہیں ہوگا کہ آیت کا معنی یہ سمجھ رہے ہیں، درست نہیں ہوگا کہ آیت کا معنی ہو کہ ہر ایک غنی کے اموال میں سے، ہر ایک غنی کے ہر ایک مال سے صدقہ لو، تو صدقہ اس آیت سے، جب اس آیت سے ان کے اموال کے ہر نوع میں بھی واجب نہیں ہے، جس طریقے سے کہ ہر فرد میں واجب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صدقہ ہر درہم و دینار میں واجب نہیں ہے بالاجماع، باوجود اس کے کہ درہم و دینار اموال کے افراد میں سے ہیں، جب افراد شخصیہ میں صدقہ واجب نہیں ہے تو اب تمام ہر فرد شخصی میں صدقہ واجب نہیں ہے، تو ہر فرد نوعی میں بھی صدقہ واجب نہیں ہوگا، اس بنا پر جو ازودی میں مذکور ہے۔ وَعِندَنَا يَقْتَضِي مُقَابَلَةَ الْأَحَادِ بِالْأَحَادِ، اور ہمارے نزدیک جمع منسوب الی الجماعہ یہ مقابلہ احاد بالاحاد کو چاہتا ہے۔ استقراء اور تبادر کی دلیل سے، جیسے لوگوں کا قول رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ، یہاں جمع کی اضافت جمع کی طرف ہے، دواب دابہ کی جمع ہے، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور ہم کی ضمیر بھی ضمیر جمع ہے، تو جمع کی اضافت جمع کی طرف ہے۔ تو رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ کا لوگوں کے یہاں بالکل یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ سواروں میں سے ہر ایک سوار، سواریوں میں سے، دواب میں سے ہر ایک دابہ پہ سوار ہوئے، یہ معنی بالکل نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ان کے ضابطہ کے مطابق یہ معنی ہونا چاہیے کہ ہر ایک سوار ہر ایک دابہ پہ سوار ہوئے، جو باطل ہے۔ کوئی بھی یہ معنی نہیں سمجھتا، بلکہ رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ سے یہ معنی سمجھا جاتا ہے، لوگ یہ معنی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سوار اپنی سواری پہ سوار ہوا، تو جمع کی اضافت جمع کی طرف مقابلہ احاد بالاحاد کو چاہتی ہے، یعنی اس بات کو چاہتی ہے کہ ایک جمع کے احاد کے لیے دوسری جمع کے احاد ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو جمع کی اضافت جمع کی طرف اس بات کو چاہتی ہے کہ احاد کے لیے، ایک جمع کے احاد کے لیے دوسرے جمع کے احاد ثابت ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ
کہ جمع کی اضافت جمع کی طرف مقابلے احاد بالاحاد کو چاہتا ہے، یہ دلیل استقراء اور تبادر سے، جیسے کہ عرب کا قول رکبوا دوابہم، اور جیسے کہ اہل عرب کا قول لبسوا ثیابہم، یہاں بھی ثیاب جمع ہے اور ہم کی ضمیر بھی ضمیر جمع ہے، تو جمع کی اضافت جمع کی طرف ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک شخص نے اپنا کپڑا پہنا، ہر ایک شخص نے اپنا کپڑا پہنا۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ ہر ایک شخص نے ہر ایک کا کپڑا پہنا، یہ معنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اصابع جمع ہے، ہم بھی جمع ہے، جمع کی اضافت جمع کی طرف، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر ایک شخص نے ہر ایک انگلی کو ہر ایک کان میں ڈالا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک شخص نے ایک انگلی کو اپنے کانوں میں ڈالا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو معنی کیا ہوا رکبوا دوابہم کا کہ رکب کل واحد دابہ، کہتے ہیں محشی کہتے ہیں اسی پر باقی کو قیاس کر لو، جس کو میں بیان کر چکا۔ ہاں، کبھی کبھی جمع مضاف الی الجماعہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسرے جمع کا ہر فرد ثابت ہے، تو کبھی کبھی اس بات کو چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ نہیں، جمع مضاف الی الجمع تو مقابلے احاد بالاحاد ہی کو چاہتا ہے۔ ہاں، کوئی خارجی دلیل ایسی ہے جو دلیل دلالت کر رہی ہے کہ ایک جمع کے ہر ایک فرد کے لیے دوسرے جمع کا ہر فرد ثابت ہے، کوئی اگر دلیل خارجی اس بات کے اوپر دال ہو، تب جمع مضاف الی الجمع کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسرے جمع کا ہر فرد ثابت ہے، جیسے حافظوا علی الصلوات، کہ ہر ایک شخص پر ہر ایک نماز کی محافظت واجب ہے۔ ہاں، جب کوئی خارجی دلیل دال ہو، سمجھ رہے ہیں کہ جمع اول کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے جمع ثانی کے افراد میں سے ہر فرد ضروری ہے، کوئی دلیل خارجی اگر اس بات کے اوپر دال ہو، تو پھر جمع المضاف الی الجمع کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ ایک جمع کے ہر فرد کے لیے دوسری جمع کا ہر فرد ثابت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول حافظوا علی الصلوات۔ تو ہمارے نزدیک جمع المضاف الی الجمع یہ مقابلے احاد بالاحاد کو چاہتا ہے۔ جب ایسا واقعہ یہ ہے کہ مقابلے احاد بالاحاد کو چاہتا ہے، یعنی اس بات کو چاہتا ہے کہ ایک جمع کے احاد کے لیے دوسرے جمع کے احاد ثابت ہیں، اس بات کو چاہتا ہے، تو مرد نے جب اپنی دو بیویوں سے یوں کہا اذا ولدتما ولدین فانتما طالقتان، جب تم دونوں دو بچے جنو تو تم دونوں کو دو طلاق، تم دونوں دو بچے جنو تو تم دونوں کو طلاق، ایسا مرد نے اپنی دو بیویوں سے کہا۔ فولدت کل واحدۃ منہما ولدا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک بچے کو جنی، تو ہمارے یہاں دونوں کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ تولید ولدین کی نسبت دو عورتوں کی طرف یہ کس بات کو چاہتی ہے؟ انقسام احاد علی الاحاد کو چاہتی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب یہ عورت
ایک بچہ جنے اور یہ عورت ایک بچہ جنے، اس کا معنی یہ ہوا قائل کے قول اذا ولدتما ولدین کا معنی یہ ہوا کہ یہ عورت ایک بچہ جنے اور یہ عورت ایک بچہ جنے، معنی یہ ہوا۔ تو جب ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک بچے کو جنی تو شرط متحقق ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے جزا کا ترتب ہوگا، طلاق واقع ہوگی۔ ولا یلزم ان تلد کل امرأہ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق واقع ہونے کے لیے کہ ہر عورت 2 بچے کو جنے، جیسا کہ امام شافعی نے کہا اور جیسا کہ امام ظفر اور امام شافعی نے فرمایا۔ اطلاق، یہ عبارت جو شارح کی طرف سے آ رہی ہے، یہ عبارت در حقیقت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ اس کی تقریر یہ ہے کہ قائل کا قول ان ولدتما ولدین، سمجھ رہے ہیں، قائل کا قول ان ولدتما ولدین، یہ ولدتما اور ولدین یہ تثنیہ ہے، تو ان پر جمع کا اطلاق کس طریقے سے درست ہوگا، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اطلاق الجمع علیہما، ان دونوں پر ولدتما ولدین، ان دونوں پر جمع کا اطلاق مسامحتاً ہے۔ جواب یہ ہے کہ ما فوق الواحد کا، ما فوق الواحد، سمجھ رہے ہیں، ما فوق الواحد کو جمع اعتبار کرتے ہوئے، ما فوق الواحد کا اعتبار کرتے ہوئے ان دونوں پر مسامحتاً جمع کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور اس کے مانند لبسوا ثیابہم ہے اور رکبوا دوابہم ہے، جس پر ابھی میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم الآیہ، پوری آیت کو پڑھ لیجئے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم علی ما تقرر فی الفقہ، اس بنا پر جو فقہ میں ثابت ہے، کیا ثابت ہے؟ یہ اصل میں گفتگو یہ ہے کہ وجوہکم میں وجوہ جمع ہے، کم بھی جمع ہے، تو جمع کی اضافت جمع کی طرف ہے، اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ جمع کی اضافت جمع کی طرف کس بات کو چاہتی ہے؟ مقابلے احاد بالاحاد کو چاہتی ہے۔ تو آپ کے اس ضابطے کے بنا پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر ایک شخص کے لیے، سمجھ رہے ہیں، ہر ایک شخص کے لیے ایک ہاتھ اور ایک پیر کا دھونا واجب ہے۔ تو آپ کے ضابطے کے بنا پر یہ لازم آئے گا کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر کا دھونا واجب ہے، حالانکہ آپ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے دھونے کے وجوب کے قائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم، اس بنا پر جو فقہ میں مقرر ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر کا دھونا عبارت النص سے ثابت ہے، رہا دوسرے ہاتھ کا دھونا اور دوسرے پیر کا دھونا تو یہ دلالت النص سے ثابت ہے، یا یہ کہ اجماع سے ثابت ہے۔ وقیل الامر بالشیء ھذا وجہ ثامن من الوجوہ الفاسدہ وفیہ اختلاف کثیر، فقیل لا حکم للامر والنہی فی ضدہما اصلا، وقیل لہ حکم فیہ وہو ان الامر بالشیء الی آخرہ۔ اور کہا گیا ہے کہ امر بالشیء، کسی چیز کا امر، مثلا اللہ رب العزت کا قول آمنو، ایمان کا امر ہے، تو کہا گیا کہ امر بالشیء، کیا کہتے ہیں شارح؟ ھذا وجہ ثامن من الوجوہ الفاسدہ،
یہ وجوہ فاسدہ میں سے 8ویں فاسد وجہ ہے۔ وفیہ اختلاف کثیر، اور اس 8ویں وجہ میں بہت اختلاف ہے، اختلاف کثیر، اس میں بہت اختلاف ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ لا حکم للامر والنہی فی ضدہما اصلا، امر اور نہی کا ان کی ضد میں بالکل ہی کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، اور یہ قول امام غزالی کا ہے، اور شافعیہ میں سے امام الحرمین کا ہے۔ یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ امر اور نہی کا ان کی ضد میں بالکل کوئی حکم نہیں ہوتا، کیونکہ شے کی وجہ اس کے ضد پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جب ایسا ہے کہ شے کی وجہ اپنے ضد پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو امر اور نہی کی بھی ان کے ضد میں کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ فقیل، تو ایک قول یہ ہے کہ امر و نہی کا ان کی ضد میں بالکل کوئی حکم نہیں، امر و نہی کا ان کی ضد میں بالکل کوئی حکم نہیں ہوگا۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ لہو حکمن، امر و نہی میں سے ہر ایک کا اس کی ضد میں ایک حکم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا قول کہ امر اور نہی میں سے ہر ایک کا ان کی ضد میں کوئی حکم ہوتا ہے، اور وہ کوئی حکم ہوگا، اور وہ حکم کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ، اور وہ یہ ہے کہ امر بالشیء اپنے ضد کی نہی کو مستلزم ہے۔ یعنی امر بالشیء، کسی چیز کا امر مستلزم ہے اس چیز کی ضد کے نہی کو، مستلزم ہے۔ مثلاً ایمان کا امر، آمنو، ایمان کا امر، یہ مستلزم ہے اس کی ضد کفر کی نہی کو۔ اسی طریقے سے نہی عن الشیء مستلزم ہے کہ نہی عن الشیء اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کی ضد کا امر ہو، جیسے لا تکفر، یہ کفر سے نہیں ہے، تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کی ضد، کفر کی ضد ایمان کا امر۔ تو ایک قول یہ کہ امر بالشیء نہی عن ضد ہی کو مستلزم ہے، اور نہی عن الشیء اس کے ضد کے امر کو مستلزم ہے۔ فیدل الامر، تو ایک قول یہ ہے کہ امر دلالت کرتا ہے ضد امر کی تحریم پر۔ امر اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ضد مامور بہی حرام ہے، ضد مامور بہی حرام ہے۔ والنہی علی وجوب ضدہ، اور نہی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ منہی عن کی ضد واجب ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ فَبِهَا، تو اگر اس کی یعنی امر و نہی میں سے ہر ایک کی اگر ایک ہی ضد ہے، جیسے کہ امر بالایمان، اس کی صرف ایک ضد ہے اور وہ کفر ہے، اور جیسے کہ نہی عن الکفر، اس کی ایک ضد ہے اور وہ ایمان ہے، تو کہتے ہیں اگر امر و نہی میں سے ہر ایک کی اگر ایک ضد ہے فَبِهَا، تب تو یہ طریقۂ حسنہ سے آراستہ
اور پیراستہ ہے کہ امر بالشے اپنے ضد کی نہیں کو مستلزم ہے اور نہیں عن الشے اپنے ضد کے امر کو مستلزم ہے، یعنی امر ضد معمور بہ کے تحریم پر دلالت کرتا ہے اور نہیں ضد منہی عن کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَضْدَادٌ كَثِيرَةٌ اور اگر اس کی بہت سی ضدیں ہوں، ایک ضد نہیں بہت سی ضد ہوں، اگر اس کی بہت سی ضد ہوں، جیسے قیام کا حکم، جیسے امر بالقیام، کیونکہ قیام کی ضد رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، تو پہلی رکعت سے تام ہونے کے بعد امر ہے کس کا؟ قیام کا، کھڑے ہو جانے کا، اور تو امر کیا ہے؟ قوموا، اور اس کی کئی ضدیں ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، تو اگر اس کی بہت سی اضداد ہوں تو امر میں تمام اضداد حرام ہوں گے۔ امر میں کیا ہوں گے؟ تمام اضداد حرام ہوں گے۔ وَيَكْفِي فِي النَّهْيِ اور نہیں میں اس کے اضداد میں سے کسی غیر معین ایک ضد کا بجا لانا کافی ہوگا، یہ جساس کا مختار ہے۔ وَعِندَنَا اور ہمارے نزدیک آپ نے سنا کہ امر بالشے کی دلالت ضد معمور بہ پر، نہیں عن الشے کی دلالت ضد منہی عن پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے سنا بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امر بالشے مستلزم ہے اپنے ضد سے کی نہیں کو، اور نہیں عن الشے مستلزم ہے اپنے ضد کے امر کو، یعنی امر ضد معمور بہ کے تحریم پر دلالت کرتا ہے اور نہیں ضد منہی عن کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہیں وَعِندَنَا اور ہمارے نزدیک امر بالشے چاہتا ہے اپنے ضد کی کراہت کو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ امر بالشے مستلزم ہے اس بات کو کہ معمور بہ کی ضد مکروہ ہو۔ تو امر بالشے اس بات کو، کسی چیز کا حکم یہ اس بات کو چاہتا ہے، کسی چیز کا امر اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی ضد مکروہ ہو۔ وَنَهِی عَنِ الشَّيْءِ اور نہیں عن الشَّيْء سمجھ رہے ہیں، اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہو۔ سنت واجبہ یعنی سنت مؤکدہ کے معنی میں ہو۔ رہی بات یہ کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں عن الشَّيْء اس بات کی مقتضی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ ہو، فی معنی سنت واجبہ کہا، ذرا گول مول انداز میں کہا مصنف نے، بیں طور کہ معنی کے لفظ کا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سنت مؤکدہ کا ثبوت نقل سے ہی ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا۔ پھر کیف یصح ان یقال، پھر یہ کہا جانا کیسے صحیح ہو سکتا کہ نہیں عن الشَّيْء اس بات کو مستلزم ہے، اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ ہو۔ پھر یہ بات بھی آپ پر واضح رہے کہ سنت واجبہ سے مراد سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اور واجبہ سے مراد ضروری مؤکدہ ہے، وجوب اصطلاحی نہیں ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ امر بالشے اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی ضد مکروہ ہو، اور نہیں عن الشَّيْء اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کے معنی میں ہو۔ وذالک اور ہم جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر بالشے
اس بات کو چاہتا ہے کہ ضد معمور بہی مکروہ ہو، اور نہیں عن الشیء اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کے معنی میں ہو، وہ اس لیے وذالک، اور یہ بات ثابت ہے اس دلیل سے کہ شے فی نفس ہی، شے جیسے کہ امر نہیں، فی نفس ہی اپنے ضد پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ شے کی وجہ ضد پر دلالت کرنے کے لیے ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہاں، حکم ضد میں لازم آتا ہے، حکم ضد میں لازم آتا ہے، کس وجہ سے؟ امتثال کی ضرورت کی وجہ سے، بجا آوری کی ضرورت کی وجہ سے۔ تو ضد میں جو بھی حکم لازم آتا ہے وہ حکم ضروری ہوتا ہے۔ ضروری کا مطلب ضرورت کی وجہ سے لازم آتا ہے، ضرورتاً لازم آتا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ ضد میں حکم لازم ہوتا ہے ضرورتاً، امتثال کی ضرورت کی وجہ سے، تو اس میں ادنیٰ درجہ کافی ہے، اور وہ کراہت ہے امر میں۔ کیا ہے؟ کراہت ہے امر میں، اس لیے کہ کراہت کا درجہ تحریم سے کم ہے، اور سنت واجبہ ہے نہیں میں، اس لیے کہ سنت واجبہ کا درجہ فرض سے کم ہے۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْاِقْتِضَاءِ، اور اقتضاء جو اوپر میں ہے کہ امر بالشیء اپنے ضد کی کراہت کو چاہتا ہے، تو یہاں جو اقتضاء ہے، اقتضاء سے متن کی عبارت میں اقتضاء سے مراد سابق الذکر اصطلاحی اقتضاء نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطوق کی صحت اس پر موقوف نہیں ہے، تو کہتے ہیں لیس المراد بالاقتضاء، اقتضاء جو متن کی عبارت میں ہے اس سے مراد سابق الذکر اصطلاحی اقتضاء نہیں ہے۔ سابق الذکر اصطلاحی اقتضاء کیا ہے؟ غیر منطوق کو منطوق قرار دینا، منطوق کی تصحیح کے لیے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے اقتضاء سے مراد سابق الذکر اصطلاحی اقتضاء نہیں ہے، بلکہ اقتضاء سے مراد ہے بل اثبات و امر لازم فقط، بلکہ اقتضاء سے مراد ہے امر لازم کا اثبات۔ کیوں؟ کیونکہ امر مامور بہی کی بجا آوری کے وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو جب ایسا ہے کہ امر مامور بہی کی بجا آوری کے وجوب کے لیے ہے، تو مامور بہی کا بجا لانا ضروری ہے، اور اس کی ضد سے رکنا مامور بہی کی بجا آوری کے لوازم میں سے ہے۔ تو جب ملزوم واجب ہے تو لازم بھی واجب ہوگا، تو یہ کف بھی واجب ہوگا، تو اس کی ضد کی بجا آوری یہ حرام ہوگی۔ وَلَمَّا كَانَ حُرْمَةُ ضِدِّهِ، مگر یہ کہ اس کی ضد کی حرمت بالطبع ثابت ہے، اور وہ جو بالطبع ثابت ہو اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے اس سے جو اصالتاً ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ضد کی حرمت بالطبع ہے اور بالطبع کا درجہ حرمت اصلیہ سے کم ہے، تو اس کا درجہ گھٹا، اس وجہ سے نام رکھا گیا کراہت۔ اسی طریقے سے نہیں منہی عن کی حرمت کے لیے وضع کی گئی ہے، تو منہی عن سے رکنا ضروری ہے، اور اس کے ضد میں مشغول ہونا اس کے کف کے لوازم میں سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے ملزوم کے ضروری ہونے سے لازم کا ضروری ہونا لازم آتا ہے، تو اس کی ضد میں اشتغال یہ ضروری ہے۔ جب یہ اشتغال ضروری ہے مگر بالطبع ضروری ہے، اور وہ جو بالطبع ہو، وہ جو بالطبع ضروری ہو، اس کا درجہ وجوب اصلی سے کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا درجہ کم ہوا،
اور نام رکھا گیا سنت واجبہ۔ بہرحال متن کی عبارت میں جو یہ ہے، امر بالشیء یقتضی کراہت ضدہ والنہی عن الشیء یقتضی ان یکون ضدہ، اقتضاء سے سابق ذکر اصطلاحی اقتضاء نہیں ہے، بلکہ اقتضاء سے مراد امر لازم کا اس بات ہے۔ وہذا، مگر یہ اور یہ یعنی کراہت و ضد الامر والسنت الواجبہ، یعنی ضد امر کا مکروہ ہونا اور ضد نہیں کا سنت مؤکدہ کے معنی میں ہونا، یہ اس وقت ہے جب کہ ضد میں اشتغال سے مامور بہ کی تفویت لازم نہ آئے۔ فَإِن لَزِمَ مِنْهُ، اور اگر ضد میں اشتغال سے مامور بہ کی تفویت لازم آئے، مامور بہ کی تفویت لازم آئے، یکونو حرامن، تب تو مامور بہ کی ضد بالاتفاق حرام ہوگی۔ وہذا، اور یہ یعنی ضد کی حرمت اس وقت جب کہ ضد میں اشتغال مفوت مامور بہ ہو، یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا۔ وفائدۃ ھذا الاصل، اور اس اصل کا فائدہ یعنی اس اصل کا ثمرہ، اور وہ یہ ہے کہ امر بالشیء اپنے ضد کی کراہت کو چاہتا ہے۔ جب اصل سابق سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ضد مامور بہ مکروہ ہے، چاہے وہ مامور بہ کے لیے مفوت ہو یا مفوت نہ ہو، اور اس ثمرہ سے جو کچھ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ضد مفوت حرام ہے، غیر مفوت مکروہ ہے، تو ثمرہ تو ذی ثمرہ کے مغایر ہو گیا۔ اسی وجہ سے صاحب دائر نے کہا ہے کہ مراد فائدہ سے حاصل ہے، یعنی حاصل کلام اس اصل میں یہ ہے کہ امر بالشیء اپنے ضد کی کراہت کو چاہتا ہے، یعنی ضد مامور بہ میں، جب کہ لما لم یکن، ضد مامور بہ کی کراہت کو چاہتا ہے جب کہ مقصود بالامر نہ ہو۔ والغرض من بیان الحاصل، اور حاصل کے بیان کی غرض سے یہ ہے کہ اصل مذکور مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ مقید ہے ضد غیر مفوت سے، تو یہ کلام مطلق کی تقیید کے قبیل سے ہے۔ وفائدۃ ھذا الاصل، اور اس اصل کا حاصل یہ ہے کہ تحریم جب امر سے مقصود نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر چکے کہ تحریم امر سے مقصود نہیں ہے، کیونکہ امر ضد کی تحریم کے لیے وضع نہیں کیا گیا، تو یہ تحریم معتبر بھی نہیں ہوگی، تحریم ضد میں معتبر نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں تحریم معتبر نہیں ہوگی مگر اس حیثیت سے کہ وہ مفوت امر ہو، تو جب مفوت امر نہیں ہوگی تو مکروہ ہوگی، جیسے کہ قیام کا امر، یعنی دوسری رکعت کی طرف قیام کا امر پہلی رکعت سے فارغ ہونے کے بعد، اور تیسری رکعت کی طرف قیام کا امر تشہد سے فارغ ہونے کے بعد۔ لیس بنہی عن القعود، امر بالقیام قعود سے قصداً نہیں ہے، یہاں تک کہ جب پہلی رکعت سے فارغ ہو کر بیٹھا پھر کھڑا ہوا تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نفس قعود سے ہاں مکروہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس قعود، یہ دلیل ہے مصنف کے قول لا تفسد صلاتہ کی، اس لیے کہ نفس قعود وہ ایک تسبیح کے مقدار بیٹھنا ہے، یہ مفوت قیام نہیں ہے،
قیام کو فوت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قیام معمور بہ کی طرف پلٹے، کیونکہ اس کا وقت تو متعین نہیں ہے، اور اگر زیادہ دیر ٹھہرا رہا، اتنی دیر ٹھہرا رہا کہ قیام کی گھڑیاں جاتی رہیں، قیام کی گھڑیاں جاتی رہیں، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ومن ہا ہنا ظہر ان الاشتغال بالضد فی الوقت الموسع، کہتے من ہا ہونا ظاہر ہے، یہیں سے یہ بات ظاہر ہوئی، یہاں سے یعنی اس وجہ سے کہ ضد مفوت للمامور بہ، وہ ضد جو معمور بہ کو فوت کرنے والا ہے حرام ہے، اور غیر مفوت مکروہ ہے، یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ضد میں اشتغال نماز کے کشادہ وقت میں یہ حرام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفوت صلاۃ نہیں ہے۔ وفی الوقت المضیق لہا، اور نماز کے تنگ وقت میں حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کو فوت کرنے والی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ضد فی نفسہ، اگرچہ وہ ضد فی نفسہ عبادت مقصودہ ہو یا امر مباح ہو۔ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُهِیَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ، اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں، اسی وجہ سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب محرم کو سلا ہوا کپڑا پہننے سے روک دیا گیا حدیث میں، تو جب محرم کو سلا ہوا کپڑا پہننے سے روک دیا گیا، کان من السنہ، کہ نہیں انشاء اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد بغیر سلا ہوا کپڑا، اس کی ضد سنت مؤکدہ ہو۔ اسی وجہ سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب محرم کو سلا ہوا کپڑا پہننے سے روک دیا گیا، کان من السنہ، تو ازار اور چادر کا پہننا یہ سنت ہے۔ شارح کہتے ہیں لہٰذا سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تفریح ہے، مگر یہ کس پر تفریح ہے؟ تو دو اصل گزری۔ پہلا اصل تو یہ تھا کہ امر بالشیء اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی ضد کیا ہو؟ مکروہ ہو، جبکہ ضد مفوت معمور بہ نہ ہو۔ اور دوسرا اصل یہ کہ نہیں انشاء اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کے معنی میں ہو۔ تو یہ تفریح اس اصل پر ہے کہ نہیں اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہو۔ وہ ثابت ہے اس دلیل سے کہ جب محرم کو سلا ہوا کپڑا پہننے سے روک دیا گیا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور کچھ پہننا تو ضروری ہے جس سے ستر عورت ہو، جس سے گرمی اور سردی سے بچا جائے۔ وَأَدْنَىٰ مَا تَكُونُ بِهِ الْكِفَایَةُ هُوَ الْإِزَارُ، اور کم سے کم وہ کپڑا جس سے کفایت ہو جائے وہ ازار اور ردا ہے۔ لہٰذا لازم ہے کہ یہ دونوں نہ چھوڑے جائیں، یہ دونوں نہ چھوڑے جائیں، یعنی ازار و ردا کا پہننا سنت مؤکدہ ہے، جس طریقے سے کہ سنت مؤکدہ نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ کما لم تترک السنت المؤکدہ، اس عبارت کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں انشاء اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کی طرح ہو، اس بات کو نہیں چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ ہو، ورنہ یہ بات درست نہیں ہوگی،
کیونکہ سنت اصطلاحیہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً مروی ہو، وہ نہیں جو عقل سے ثابت ہو۔ وقال ابو یوسف، اسی وجہ سے امام ابو یوسف قائل ہیں، کہتے ہیں یہ معطوف ہے مصنف کے قول قلنا پر، اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں، اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں، اور اسی وجہ سے امام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں، اسی وجہ سے امام ابو یوسف نے فرمایا، کہتے ہیں یہ تفریح ہے اس اصل پر کہ امر اپنے ضد کی کراہت کو چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، امر اپنے ضد کی کراہت کو چاہتا ہے، کب؟ جب کہ ضد مفوت مامور بہی نہ ہو۔ یہ تفریح ہے اس اصل پر کہ امر اپنے امر ضد مامور بہی کی کراہت کو چاہتا ہے، یہ تفریح لفظ کی ترتیب کے سوا ہے۔ لفظ میں کیا ہے؟ امر بالشیء کا پہلے ذکر ہے، بعد میں نہی عن الشیء کا ذکر ہے۔ تفریح میں تفریح پہلے نہی عن الشیء والے ضابطے پر ہے، اور بعد میں تفریح کس کے اوپر ہے؟ امر بالشیء یقتضی کراہت ضدہ، تو کہتے ہیں یہ تفریح ہے اس اصل پر کہ امر اپنے ضد کی کراہت کو چاہتا ہے، لفظ کی ترتیب کے سوا پر۔ یہ لفظ کی ترتیب کے سوا پر یعنی لفظ و نشر غیر مرتب ہے، کیوں؟ چونکہ اصل نہیں کی جو تفریح ہے وہ ہمارے تینوں علماء کے درمیان متفق علیہ ہے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا، اور اصل امر کی تفریح صرف امام ابو یوسف کی رائے پر ہے، طرفین کی رائے پر نہیں ہے، اسی وجہ سے مؤخر کیا۔ یعنی اس قاعدہ کی وجہ سے خاص ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے قائل ہیں؟ من سجد علی مکان النجس، اگر کسی نے ناپاک جگہ سجدہ کر لیا تو اس سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز امام ابو یوسف کے نزدیک فاسد نہیں ہوگی، لأنہ، اس لیے کہ ناپاک جگہ میں سجدہ کرنا یہ نہیں سے مقصود نہیں ہے، نہیں سے مقصود نہیں ہے، کیونکہ نہیں صراحتاً ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے کے بارے میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ انما المامور بہی، معمور بہی ہے کیا؟ فعل سجود پاک جگہ میں، کہاں؟ پاک جگہ میں، کیوں؟ کیونکہ اجماع ہے کہ مراد اللہ تعالیٰ کے قول واسجدوا سے مراد کیا ہے؟ پاک جگہ میں سجدہ کرنا۔ فإذا أعادها، تو جب وہ اعادہ کر لیا، جب وہ اعادہ کر لے پاک جگہ میں، جاز، تو جائز ہے ان کے نزدیک، اس لیے کہ معمور بہی کو اس نے ادا کر لیا، اور ضد میں اشتغال یعنی ناپاک جگہ میں سجدہ معمور بہی کو فوت نہیں کیا، اس لیے نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ فالاشتغال بالسجود، تو ناپاک جگہ میں سجدے میں مشغول ہونا یہ مکروہ ہوگا ان کے نزدیک، مفسد صلاۃ نہیں ہوگا، کیونکہ ضد میں اشتغال مفوت معمور بہی نہیں ہے جب اس نے اس کا اعادہ کر لیا۔ وقالا، اور طرفین فرماتے ہیں کہ ناپاک جگہ میں سجدہ کرنے والا ناپاکی کو اٹھانے والے کے درجے میں ہے، اس لیے کہ جب اس نے ناپاک جگہ میں سجدہ کیا تو اس کے چہرے نے ناپاکی کی صفت کو لیا، اس کا چہرہ ناپاکی کی صفت سے متصل ہوا، کہتے ناپاکی کی صفت کو لیا اتصال کی وجہ سے، تو طہارت نماز کے بعض اجزاء میں نہیں پائی گئی، حالانکہ نجاست برداری سے پاکی فرض ہے، تو اس کی ضد یعنی ناپاک جگہ میں سجدہ کرنا یہاں مفوت فرض ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی نجاست برداری سے پاکی
کہتے ہیں مفوت فرض ہے جس طریقے سے کہ روزہ میں ہے، یعنی جس طریقے سے قضائے شہوت سے رکنا فرض ہے روزہ میں، اور روزہ یہ فوت ہو جاتا ہے کھانے سے، تو کھانا ضد صوم ہے جو صوم کے لیے مفوت ہے، تو یہ کھانا حرام ہے اور مفسد صوم ہے۔ تو کہتے ہیں والصوم یفوت بالعقل، اور روزہ کھانے سے فوت ہو جاتا ہے اس کے وقت کے کسی بھی جز میں۔ اسی طریقے سے نجاست برداری سے رکنا نماز میں فرض ہے، یہ بھی ناپاک جگہ میں سجدہ کرنے سے کہتے ہیں اسی طریقے سے نجاست برداری سے رکنا نماز میں فرض ہے، اور یہ فوت ہو جاتا ہے ناپاک جگہ میں سجدہ کرنے سے، لہٰذا اس کی یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔